یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم اللهم صل صل على علی سيدنا سیدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جماعت کے مسائل، جماعت کے فضائل اور اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ کسی بھی فرض نماز کی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ہماری ایک رکعت اگر چھوٹی تو ادا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے پورا۔ 2 رکعت اگر چھوٹی تو وہ کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا، وہ کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعت اگر چھوٹ گئی تو باقی 4 نمازوں سے اس کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے؟ کون سی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چلیے، یاد ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، جماعت کی صفیں جب بنائی جائے تو صفوں میں جگہ درمیان میں خالی نہیں چھوڑنی ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ اگر پہلی صف میں کسی نے جگہ چھوڑ دی خالی، پیچھے 1-2 صفیں بن گئی اور بعد میں آنے والے کو سامنے دکھ رہا ہے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو اس کو حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے کہ وہ صف کو چیر کے آگے بڑھے اور اس صف جگہ کو پر کرے۔ ایک چیز اس میں ہے، جیسا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اور آپ آگے جانے میں کتراتے، خاص کر کے جمعہ کے دن ہر جمعہ ہماری نظر سامنے رہتی ہے۔ جب اعلان کیا جاتا ہے کہ آگے آئیے، صفیں درست کیجئے، تو کوئی جب یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو ہر شخص کو ہم دیکھتے ہیں اس کے سامنے کی جگہ پہ جانے سے وہ کتراتے ہیں یا ڈرتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم سامنے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، جماعت کا جو مسئلہ ہے نماز کا، نمازی کے سامنے سے گزرنا اور وہ مسئلہ، اور جماعت قائم ہو رہی ہو اور صف میں نمازی کے سامنے کھڑے ہونا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر سنت کوئی ادا کر رہا ہے اور اس کے سامنے صف بنی تو بالکل اس نمازی کے برابر سامنے آ کر کھڑے ہونا یہ منع نہیں، ضروری ہے، آنا ہی پڑے گا سامنے۔ اگر سامنے کی جگہ نمازی سنت پیچھے ادا کر رہا ہے اور صف بن رہی ہے تو بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہونا ہی پڑے گا، یعنی اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع، ابھی بتائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی۔ جیسا فرض کرے یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بالکل آگے صف بننے لگی، اقامت ہو گئی، نمازی شروع ہو گئے، مطلب صف بنانا شروع ہو گئی، تو پیچھے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بالکل سامنے آ کے اپنی صف میں کھڑے ہو جائے، وہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یاد رکھے جو ابھی بتایا گیا نا کہ 2 صف ہو چکے ہیں، تیسری صف والے کو دکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو چیر کے آگے آنا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی صف میں اگر جگہ خالی چھوڑ دی، پیچھے 1 صف 2 صفیں بن گئی، تو وہ ایک جگہ جو سامنے پہلی صف میں خالی چھوڑ دی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے یہ 2 صفیں، جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب اس کے گناہگار ہوں گے۔
ہمارا طریقہ جماعت بنانے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، جماعت کے لیے ہمارا طریقہ یہ کہ اگلی صف میں جگہ اگر خالی ہے تو ہم بازو والے کو اشارہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، ہر ایک کو ہم غور کرتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو۔ جناب آگے ہم خود کیوں نہیں بڑھتے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے صحابہ سے کہ سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے، سب سے زیادہ ثواب جماعت میں پہلی صف والے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور صف بنانے کا طریقہ بھی وہ بھی ہم سمجھ لیں ذرا، صف بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے اول امام کھڑا ہو، یعنی امام کی جگہ، امام کی جگہ کے بعد جو اقامت دینے والے ہیں وہ امام سے تھوڑی داہنی جانب کھڑے ہو جائے، وہ یعنی امام کی سیدھی طرف والی پہلی صف میں، امام کے پیچھے پہلی صف میں امام کے داہنی طرف والی جگہ کو پہلی جگہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جو ہے صف کی پہلی جگہ، صف کا پہلا آدمی۔ سمجھ لیجئے صف میں ہماری مسجد میں 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اب یہ صف میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس کا ہمیں اس لیے پہلا شخص کس کو کہا جائے گا؟ کیونکہ ثواب اس حساب سے تقسیم ہوتا ہے، اس کے مطابق ثواب ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کہیں کھانے کی لائن لگی ہو اور یہ کہا جائے کہ جو سب سے پہلا آئے گا اس کو 10 آئٹم ملیں گے، اور اس کے بعد ایک ایک آئٹم کم ہوتا چلا جائے گا، تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ تو ایسے ظاہری چیز کے لیے تو ہم تھوڑے سے کوشاں یا ہم کوشش کرنے والے نظر آتے ہیں، ایسی ہی مثال جماعت میں صفوں کی درمیان کی ہے۔ جو سب سے اول صف میں شامل ہوگا اس کو پچھلے سے زیادہ ثواب۔ تو کبھی بھی جب صفے بنے تو ہم کو اللہ کرے ایسا ہو جائے، وہ جہاں ایسا جو ابھی مثال بتائی نا کہ زیادہ کھانا ملنے والا ہو، تو کبھی ایسا اللہ کرے کہ ہم کریں کہ بھائی تم آگے بڑھ جاؤ پہلے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو صفوں میں مگر آگے تک، کیونکہ ہم کو کیا ہے پریکٹیکل سامنے دکھتا نہیں نا، ہاتھ میں ثواب آتا نہیں ہے، آئے گا تو سمجھ میں آئے گا، مگر آئے گا انشاءاللہ باقاعدہ قیامت میں آئے گا سامنے انشاءاللہ۔ تو کبھی جب صف بنانے کا موقع ہو تو سب سے پہلا ثواب یا سب سے پہلی جو ذات ہے، پہلی شخصیت ہے، وہ امام کے داہنی جانب، یا اس کو یوں کہیے جو اقامت پڑھتے ہیں صف میں سب سے اول نمبر ان کا۔ اور اس کے بعد جو صف بنانے کا طریقہ ہے نا اس کو سمجھ لیا، اس کے بعد صف بنانے کا طریقہ جو اقامت کے الٹی طرف کھڑا ہوگا اس کا دوسرا، اور پھر تیسرا جو اس کے اقامت کہنے والے کے سیدھی طرف، یعنی نمبر ایک سائڈ نہیں بلکہ یہاں پھر یہاں، یہاں پھر یہاں، سیدھی جانب پھر الٹی جانب، سیدھی جانب پھر دائیں جانب، اس طرح سے اس کی ترتیب ہے۔ صف بنانے کی ترتیب کس طرح سے؟ اس طرح سے، یعنی اس کا یوں کہیے کہ ثواب کی ترتیب اس طرح سے ہے۔ تو لہٰذا جب بھی صفیں بنائیں تو درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑے اور اگلی صف کی کوشش کرے۔ اگلی صف میں اگر جگہ خالی چھوٹ گئی تو پیچھے جتنے کھڑے ہو رہے ہیں وہ جگہ چھوڑنے کے معاملے میں پیچھے کھڑے ہونے والا ہر شخص اس کا گناہگار ہوگا۔ اور ہاں، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مسئلہ، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں باقاعدہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، مگر نمازی کے سامنے سے گزرنا کسے کہا جائے گا؟ یہ نمازی یہاں پڑھ رہا ہے نماز
اور کوئی شخص یہاں سے گزر کے یہاں چلا جائے یا یہاں سے گزر کے وہاں چلا جائے تو اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ کہا جائے گا۔ اگر کوئی نمازی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو اس سے نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ہم بالکل اس کے سامنے ہی بیٹھے ہیں یا اس کے سامنے ہی کھڑے ہیں تو یاد رہے اس چیز کو بھی، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہیں، تو بالکل سامنے سے اگر ہم نکل جائے تو بھی اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہا جائے گا، یعنی ضرورتاً وہاں سے نکل سکتے ہیں، ضرورتاً وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے بالکل اس کے سامنے ہم بیٹھے کھڑے، ہماری نماز ہو گئی، ہم کو اب جانا ہے تو بالکل وہاں سے نکلنے کی اجازت ہے، اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہا جائے گا۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا وہ کہ دوسری جانب سے تیسری جانب باقاعدہ نمازی کے سامنے سے گزر جانا، اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا، اور یہ باقاعدہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی ہمارے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو 40 سال تک کھڑا ہونا پڑ جائے، 40 سال تک کھڑا رہ جائے مگر نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہے ایسا اس لیے نمازی کے سامنے سے اس لیے نہیں گزرنا کیونکہ نمازی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس لیے اس کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔